اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 51، 52 اور 53۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، ثم اتخذتم العجل من بعدی وانتم ظالمون، پھر لوگوں نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے اس کے بعد تم سے درگزر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلہ کرنے والی چیز دے دی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آیت نمبر 51 اور 52 کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پر جانا اور بنی اسرائیل کا بچڑے کی عبادت کرنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار ہو گئے تو ایک میدان میں پہنچ گئے۔ یہاں سے ان کو اپنے وطن فلسطین جانا تھا، لیکن 40 سال کے بعد وہاں پہنچ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے علاقے میں ان کا جانا نصیب ہوا تو ان کی وفات اسی میدان میں ہو گئی۔ اسی عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا ہوئی۔ طور پہاڑ اسی میدان میں ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا۔ 1 مہینے اعتکاف کرنا اور روزے رکھنے کا حکم ہوا تھا، لیکن 30 راتیں گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی، جس سے وہ خاص قسم کی راہیہ دور ہو گئی جو روزہ رکھنے سے منہ میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کو حدیث میں خلوف فم الصائم سے تعبیر کی ہے اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہ جب یہ راہیہ دور ہو گئی تو 10 دن مزید روزہ رکھنے کا حکم ہوا، لہذا 40 دن کو کوہ طور پر گزارے۔ مدت مذکورہ گزر جانے کے بعد تورات شریف عطا ہوئی۔ سورہ بقرہ میں 40 راتوں کا ذکر ہے اور سورۃ اعراف میں تفصیلی بیان 30 راتوں میں 10 راتیں بڑھا دی گئی، لہذا 40 راتیں پوری ہو گئی۔ اور سامری سونار کا زیورات سے بچڑا بنانا اور بنی اسرائیل کا اس کا معبود بنا لینا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے، وہاں 40 دن لگ گئے۔ ادھر ان کے پیچھے ان کی قوم بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، جس کا واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلنے والے تھے تو انہوں نے قبطی قوم کے لوگوں سے، جو مصر کے اصل باشندے تھے، زیورات مانگ لیے تھے۔ یہ زیورات ان لوگوں کے پاس تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کا نام سامری تھا جو سونار کا کام کرتا تھا، اور ان سے زیوروں کا جمع کر کے گائے کا بچڑے کی شکل کے اندر بنا دیا، اس کے منہ میں مٹی ڈال دی۔ یہ وہ مٹی تھی جو اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ اللہ جل شانہ نے اس مٹی میں ایسا اثر ڈالا کہ اس مجسمہ سے گائے کے بچے کی آواز آنے لگی۔ بنی اسرائیل مصر میں بت پرستی دیکھ آئے تھے، جب اس کی آواز سنی تو کہنے لگے ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے۔ سو وہ بھول گئے جو طور پر خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معبود تو الیاذ باللہ یہاں موجود ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ گئے تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا اور بتایا کہ تم فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب رحمان ہے، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ اس پر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم برابر اس بچڑے کے آگے پیچھے لگے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات شریف کی تختیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے یہ ماجرا دیکھا، بہت غصہ ہوئے اور پوری صورتحال معلوم فرمائی۔ پتہ چلا کہ سامری نے یہ حرکت کی ہے، اس سے بھی سوال جواب فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بددعا دی اور فرمایا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تو جا، تیرے لیے زندگی بھر یہ بات طے کر دی گئی، تو نے
تو جسے دیکھے گا اس سے کہے گا کہ مجھے نہ چھونا۔ لہٰذا وہ حیران پریشان جنگل میں پھرتا رہتا تھا۔ جب وہ کسی کو چھو لیتا تھا یا کوئی شخص اس کو چھو لیتا تھا، دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا اور راکھ کو سمندر میں بہا دیا اور فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما، تمہارا معبود صرف اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ہم نے تم سے درگزر کر دیا، یہ ان کی توبہ کرنے کے بعد کی بات ہے، اور ان کی توبہ کا ذکر بھی ابھی آیت کے بعد انشاءاللہ آئے گا۔ پھر آیت نمبر 53 کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت شریفہ تو اس آیت میں تورات شریف عطا فرمانے کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل میں جو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات ہوئے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ان کو ایک جامع کتاب دی گئی تھی جو احکام پر مشتمل تھی۔ ان میں احکام دینیہ پوری طرح واضح طور پر بیان فرمائے گئے تھے۔ سورۃ انعام میں فرمایا کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو جائے اور سب احکام کی تفصیل معلوم ہو جائے، اور رہنمائی اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر ایمان لائیں۔ تورات شریف کو فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کے معنی حلال اور حرام کے ہیں، درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اور یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ اللہ کی کتاب یہ سب صفات ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی بھی ہے، اور حرام اور حلال کے درمیان بھی فرق کرنے والی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا الفرقان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں۔ سیاق کلام سے یہ بھی بعید نہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان کو تورات شریف بھی دی اور معجزات بھی دی ہے جو ان کے دعوی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے والے تھے۔ جو انعامات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئے وہ سب بنی اسرائیل پر بھی ہوئے، کیونکہ بنی اسرائیل ان کی امت میں سے تھے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کی ناقدری کی اور بجائے شکر گزار ہونے کے ناشکر ثابت ہوئے اور ہدایت کی بجائے گمراہی اختیار کر لی، جس کا تذکرہ آئندہ آیات میں آ رہا ہے۔ ہمارے لیے یہی سبق ہے، اگر ہمیں نعمتیں مل جائیں تو ہم شکر ادا کریں، اور اگر نعمتیں نہ ملے تو صبر کریں۔ اللہ رب العزت یہ دونوں چیزیں ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔